बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 28 मार्च है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के तामुन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि ईरानी मिज़ाइलों की बौछार रोकने के लिए इसराइल के आला सलाहियत के हामिल एरो मिज़ाइल जो हैं, इंटरसेप्टर्स, ये कम पड़ गए हैं। और जो तफसीलात मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, इसके मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे रिपोर्ट किया है कि अपने बेहतरीन इंटरसेप्टर्स की राशनिंग शुरू कर दी गई है इसराइल की तरफ से, ताकि बुरे वक्त के लिए इन आला सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स को बचाया जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसकी जगह इसराइल ने कम सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स की अपग्रेडेशन शुरू कर दी है। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक हाल ही में देमोना और अराद पर हमलों में इसराइल के कम सलाहियत वाले लेकिन मॉडिफाइड इंटरसेप्टर्स नाकाम साबित हुए और वो ईरान के हमले को रोक नहीं सके। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, इसके मुताबिक ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 हमलों की 50वीं लहर में खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनती अहदाफ को निशाना बनाने का दावा सामने आया, और ये निशाना बनाया गया है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहना है कि जनाब बिल्कुल, जिस तरह उनके बहरी बेड़े को टारगेट किया, आज वो अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि जनाब वाकई टारगेट किया गया और लोग अपनी जान बचा रहे थे। तो ये दावे नहीं हैं, बल्कि ये हमले हो रहे हैं। और विदन इसराइल और मिडल ईस्ट से जो पिक्चर्स जिनके ऊपर सऊदी अरब ने भी पाबंदी लगा दी है, ये आपको बताएंगी कि ये हमले कितने बड़े थे। दोस्तों, पाकिस्तान इंकलाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी और सहूनी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनती अहदाफ को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बयान में दावा किया गया कि हमले में अमरीकी और इसराइली भारी सनती मराकज़ को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। पासदारान इंकलाब ने खबरदार किया कि कार्रवाई महज एक वार्निंग है। अगर हमारी सनत पर हमले दोबारा किए गए तो हमारा अगला रद्दअमल आपके तसव्वुर से बढ़कर होगा। उन्होंने कहा था कि आंख के बदले आंख की बात नहीं की जाएगी, बल्कि जो हमले हैं इससे ज़्यादा शदीद होंगे। मैं दोस्तों आपको ये भी खबर दे दूं कि ईरानी पाकिस्तान इंकलाब ने एक अमरीकी F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाकिस्तान इंकलाब ने यह दावा किया कि जनूबी सूबा फारस की फ़िज़ाओं में अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इंकलाब के मुताबिक हम पहले ही अमरीकी हुकाम को खबरदार कर चुके थे कि हमारे सनती अहदाफ पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। ये कार्रवाई महज एक वार्निंग है। अगर हमारे सनतों पर हमले दोबारा किए गए तो हमारा आइंदा का रद्दअमल इससे ज़्यादा कहीं भयानक होगा, जिसे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की एक तकरीर, और इस तकरीर ने बहुत सारे सच उनके ज़ुबान से दुनिया के सामने रखती है। अब ये सच क्या है, ये 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मसूद पशकान की एक स्टेटमेंट है खित्ते में अपने हमसाया ममालिक के हवाले से, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इस तनाजुर में आपने याद रखना है इस स्टेटमेंट को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की कि ईरान अपने हमसायों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने मिडिल ईस्ट को ईरान से बचा लिया। मसूद पशकान की स्टेटमेंट, ईरान के सदर मसूद पशकान ने कहा कि खित्ते के ममालिक तरक्की सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि अगर तुम्हारी सरजमीन को इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर हम उन बेसिस को टारगेट करेंगे, उन मकामात को टारगेट किया जाएगा जो अमेरिकन को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर सुनने के बाद एक चीज़ आज बड़ी वाज़ेह हो गई कि इंसान की तारीख में जितने भी बादशाह गुजरे और जितने भी आमिर आए या फिर सिविल डिक्टेटर्स, उन्होंने अपने आप को सिस्टम से ऊपर रखकर अपनी राय और आवाम के लिए ऐसे फैसले किए जिनका ताल्लुक ना सिस्टम से था, ना किताब से था, ना कॉन्स्टिट्यूशन से था, बल्कि वो आपकी अपनी जिद थी। जब आपके पास ना बेपनाह ताकत आ जाती है तो फिर आपका दिल करता है कि इस ताकत को इस्तेमाल भी किया जाए। आप ताकत को इस्तेमाल करते करते अपनी ज़ात को सबसे ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के अंदर आपको तकब्बुर नजर आएगा, आपको ऐसे फैसले नजर आएंगे जो दुनिया को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं, मेरा, हमारा, इस सोच का आकाश था। वो तमाम जुमले जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहे, और आज यकीनन वो तमाम लोग अपने आप को कोस रहे होंगे, खासतौर पर पाकिस्तान में, जिन्होंने एक हाथ से सल्यूट किया और दूसरे हाथ से डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ फैलाया, भीख मांगी, सपोर्ट की। और वो लोग जो अपने लिए डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर बैठकर सपोर्ट तलाश कर रहे थे, आज वो भी परेशान हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का खिताब और इसके कुछ जुमले जिसने आज दुनिया के उन ममालिक को, पाकिस्तान खसूसन, इनको एक आईना दिखाया,
کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیبل تو شیئر کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ روسٹرم بھی شیئر کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ دنیا کا سٹیج بھی شیئر کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو استعمال کر رہا تھا اور آپ کو اس لیے اس نے اپنے قبیلے میں رکھا کہ تاکہ آپ اس کو فالو کریں, آپ اس کی تعریفیں کریں. جیسے ہم بادشاہ سلامت کے دربار میں بہت سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے, آج یہی منظر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دربار کا, جس میں سارے لوگ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو کمزور ہیں, جن کے اپنے ممالک کے اندر مسائل ہیں, جن کی اپنی معیشت تباہ ہو گئی اور وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب, اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں کہا کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن شیڈول سے 2 ہفتے آگے چل رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران بھیک مانگ رہا ہے کہ ڈیل دو, وہ 100% ختم ہو چکے. ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ امریکی افواج ایران کے ہتھیاروں کے ذخائر, میزائل, ڈرون فیکٹریاں اور دفاعی صنعتی ڈھانچہ تباہ کر رہی ہے. اچھا, اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں ایز وی سپیک, تو پھر یہ 10 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا گیا؟ کیا یہ ایک ڈرامہ تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بچی ہے, مڈ ٹرم الیکشن یا اس کے بعد جتنا بھی ان کا وقت بچا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ بہت سارے معاہدے جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے کیے, اور دنیا میں اب ایک نیو ورلڈ آرڈر ان میکنگ ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, تو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو خبریں مڈل ایسٹ سے رپورٹ ہو رہی ہیں, UAE جو آپ کا اتحادی ہے, جو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہے, سعودی عرب جو آپ کا سب سے بڑا اتحادی, اور سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایران کو چھوڑنا نہیں بلکہ ختم کر دو اور ہم اس جنگ کو فنڈ کریں گے. وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی 3 بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا. UAE سے خبر یہ آ رہی ہے کہ 20 بیلسٹک میزائل اور 37 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ. اور پھر تل ابیب, اسرائیل کے مختلف شہروں سے جو خبریں آ رہی ہیں, وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے 300 کے قریب افراد زخمی ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ سچ بول رہا ہے, یا یہ سچ بول رہے ہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جو ہار ہے اسے اب سیلیبریٹ شاید کر رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے دنیا اور اپنے میڈیا کو کیا جواب دینا ہے. جہاں بھی وہ بیٹھتے ہیں ایک کنفیوز ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر کی طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں, اور طاقت کے نشے میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نظر آئے گا. جو لاسٹ کال ہوئی ہے, ٹیلی فون کال ڈی جی وینس اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کے درمیان, یہ اصل میں پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دے گی کہ ایوری تھنگ از ناٹ گڈ بٹوین اسرائیل اینڈ اوول آفس. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان آپ کو ایک دراڑ نظر آ رہی ہے, کیونکہ نیتن یاہو نے ایک ایسی جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پچ کی تھی کہ ہم بہت جلدی جیت جائیں گے, ہمارے پاس صرف 5 دن کا وقت ہے اور ہم جائیں گے, وار ٹرافی لے کر آئیں گے, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہوگا, مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا, مسلمان کے ساتھ لڑے ہوں گے. تو یہ وہ جنگ تھی جس سے اب امریکہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. دوستو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے اعلیٰ رہنما خامنائی کے بارے میں اعلان کیا کہ ان کا سپریم لیڈر اب سپریم نہیں رہا, وہ مر چکا ہے, اس کا بیٹا بھی مر چکا ہے یا بہت برے حال میں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی. ہاں خبر آ جائے تاکہ آپ اس کو بھی ٹارگٹ کریں. دیکھیں ودن ایران بہت سارے میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں, جاسوسوں کی ایک پوری پلٹون ہے جو لمحہ بلمحہ خبریں امریکہ اور اسرائیل تک پہنچا رہے ہیں, اور اسی طرح یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. یقیناً آیت اللہ خامنائی کے بعد مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر ہے اور خدا نخواستہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ایران کے لیے. تو ایران نے اگر ان کی پوزیشن کو یا ان کے بارے میں ویئر اباؤٹ جو ہے وہ خفیہ رکھے, تو یقیناً یہ ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, تصدیق کر دی ہے, اور تہران کو قبولیت کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا دی ہے. ایران حکومت کی درخواست پر ایسا کیا. ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ اگلے ہفتے دونوں ممالک کی ملاقات ہوگی, اور وزیر خارجہ روبیو نے کہا کہ جنگ ہفتوں میں مہینوں میں نہیں ختم ہوگی. اچھا, یہ دونوں سٹیٹمنٹس میں آپ کو ایک تضاد نظر آئے گا, اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں, جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس پوری جو مذاکرات والا معاملہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور دوستو ایسا لگتا یہ ہے کہ ودن جو کیبنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہاں پر بھی آپ کو ایک رفٹ نظر آئے گا. وٹکوف کی جو سٹیٹمنٹس تھی جس نے وہ رپورٹ پیش کی, اس میں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ مذاکرات شروع کیے, آپ کو ہم نے یہ بتایا. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکنز نے کیا کیا یا ہماری حکومت کی کیا پالیسی ہے. تو ایسا لگ ہی رہا تھا کہ کسی نے کان سے پکڑ کر ان کو بٹھایا کہ جاؤ جا کر مذاکرات کرو, اور نتائج جو نکلے ہیں اس کے بعد لوگ اپنے آپ کو اس پوری سچویشن سے دور کر رہے ہیں. خاص طور پہ آج وہ لوگ جو کابینہ کا حصہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ یار ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کابینہ کا آخر کار کیوں حصہ ہیں, کیونکہ اس نے اپنا پولیٹیکل کریئر تو ختم کیا ہی کیا, لیکن ہمارا پولیٹیکل کریئر بھی اب نہیں بچے گا. دوستو ریپبلکنز کے اندر ایک سوچ یہ ضرور پائی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بھی ہم نے الیکشن لڑنے ہیں,
اور بطور جماعت ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا، اور آنے والا جو کل ہے یا ٹرینیور ہے وہ ریپبلکنز کے پاس نہیں ہوگا بلکہ کسی اور کے پاس ہوگا۔ تو اس تناظر میں ریپبلکنز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کوس رہے ہوں گے۔ اور دوستو، آبِ ہرمز جو ہے وہ اب ایک جنگ کا نیا محاذ ہے اور آنے والے کئی سالوں تک یہ محاذ بنا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل بہت سارے ممالک کا ایک کنسورشیم بنائیں گے، ایک اتحاد بنے گا جو اس آبِ ہرمز کو کھولنے کے لیے قانون سازی بھی کرے گا، نئے قوانین بھی بنائے گا۔ لیکن جو کچھ ایران نے کر دیا ہے اس کا حل دنیا کی کسی سپر پاور کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آبِ ہرمز کو کھولو، بھائی تم سپر پاور جاؤ کھلوا لو جا کر، پچھلے 30 دنوں کے اندر تو تم اسے کھلوا نہیں سکے۔ اور جس طرح سے دنیا کی اکانومی کو ایران نے ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا لیسن ہوگا۔ اور آج انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی ایک تضحیک تھی۔ کچھ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں جن کا نام لے کر تضحیک کی گئی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام تو نہیں لیا لیکن ایسے کرداروں کی بات ہوئی ہے۔ اور پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس خطاب کے اندر ایک پریشر بنانے کی کوشش کی ہے سعودی عرب کے اوپر، اور وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ آپ اب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں، وقت آ گیا ہے۔ اور یاد رکھو، دعویٰ تھا ان کا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کو ایران سے بچا لیا۔ اگر آپ نے واقعی ایران سے مڈل ایسٹ کو بچا لیا ہے تو پھر یہ حملے آج کی تاریخ میں بھی کیوں نہیں رک پائے؟ اگر واقعی بچا لیا ہے تو اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے ان ممالک کے اندر وہ ختم ہو گئی۔ یہ جو بیسز جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ بھی ضرور ایکسپریشن دی جائے کہ یہ حملہ آپ کی سرزمین کے اوپر تھا، آپ کی بیسز کے اوپر تھا، یا پھر اس سرزمین کے اوپر جس ملک کو آپ بچانے کی بات کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، لوگ وہاں سے پل آؤٹ کر رہے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے۔ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر اب کئی سالوں تک انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ لوگ جن کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، وہاں کی ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا گیا، بڑے بڑے بیسز تباہ ہو گئی اور اربوں ڈالر آپ کا برباد ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور ہم اپنے اسکیجول سے بہت آگے چل رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے لفظوں کے ہیر پھیر سے یہ جو آنکڑے ہمارے سامنے رکھے، اگر آپ ان کو جمع کریں تو پتہ ہی چلے گا کہ ایک ہارا ہوا لشکر اور ایک ہارے ہوئے لشکر کا کمانڈر جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو سعودینز کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا نا، یہ بہت ہی تضحیک امیز سلوک تھا، گفتگو تھی۔ آپ نے سعودی فنڈ کا ضرور حوالہ دیا کہ 600 ارب ڈالر کی سعودینز نے امریکہ کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جنگجو بھی ہیں، بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ لیکن جو محمد بن سلمان کے اوپر تنقید کی گئی، اور پھر اس محمد بن سلمان کے اوپر جو تنقید کی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ایگزیکٹ تو ہم الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی زیادہ تضحیک محمد بن سلمان کی گئی ہے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کو کبھی زندگی میں میرے تلوے چاٹنے پڑیں گے، لیکن اب وہ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ بہت اچھا بن رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اسی طرح رپورٹ کیا ہے جو محمد بن سلمان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ تھے۔ تو ایک تضحیک امیز گفتگو تھی۔ محمد بن سلمان بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، ان سے گالیاں بھی کھا رہے ہیں۔ اور دوستو، اس تناظر میں بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جو ابراہیم اکارڈ کی جو بات کی ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوئی۔ سعودینز یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہو۔ انٹرنیشنل 4 بڑے اخبارات دنیا کے، واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور بھی اخبارات ہیں برطانیہ کے بھی، جو یہ مسلسل رپورٹ کر رہے تھے کہ سعودینز کا ایک دباؤ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ کسی طرح اس جنگ کو جاری رکھیں، اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ایران کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر دیا جاتا یا وہاں پہ مکمل قیادت کی تبدیلی نہیں ہو جاتی۔ سعودینز یہ سمجھتے ہیں ان تمام اخبارات کے خبروں کے مطابق، یا ان کا انالیسس جو انہوں نے رپورٹ کیا، کہ اگر خطے میں ایران کو پیچھے نہ دھکیلا گیا تو اس علاقے کا چودھری کون ہوگا، اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی طاقت ہے تو وہ سعودی عرب ہے، اور پھر آبویسلی اس کی ایک باقاعدہ ہسٹری بھی ہے۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ سعودینز کو اس نقطے پر لا کر ان سے یہ کہلوائے کہ سرکار اگر آپ اس جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیسے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام انڈیکیٹرز ہیں وہ سعودینز کی خواہشات کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور سعودینز کی ان خواہشات کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتحاد کرنا ہے، انویسٹمنٹ بھی آپ لے کر آ رہے ہیں، اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حملہ کریں، تو پھر آپ کیوں نہیں ابراہیم اکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے؟ تو یہ وہ کھیل ہے جو مسلم دنیا کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں بھی تو انہیں کا فائدہ ہے نا، کہ اگر آج سعودی عرب اعلان کر دے کہ ہم ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن رہے ہیں تو کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا پوری مسلم دنیا کو۔
क्या आप ऐसे एकॉर्ड्स का हिस्सा बन गए जो मुस्लिम दुनिया के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था, और फिर एक परमानेंट फीचर, एक परमानेंट फॉल्ट लाइन, एक परमानेंट तकसीम ये बनाकर इस खित्ते से निकलना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल डिवीजन भी होगी, नई इत्तेहाद बनेंगे। अगर मुसलमान मुस्लिम ममालिक के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर आपको तो ज़रूरत नहीं है कि आप उनके ऊपर टोमाहॉक मिसाइल फेंकें या फिर अपने डिफेंस सिस्टम इनको देकर इनको तकसीम किया जाए या जंग मुसल्लत की जाए। ये आपस में ही लड़ कर ख़त्म हो जाएंगे और एक परमानेंट लड़ाई का ये महाज बन जाएगा। दोस्तों, तुर्की के बारे में वो कहते हैं कि तुर्की को हमने कहा कि तुम एक शानदार मुल्क हो, साइड पे हो जाओ। वो इतने अच्छे हैं कि वो साइड पे हो गए और वो इस वक्त एक न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। नेटो पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए इत्तेहाद बनाने से इनकार किया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, तो फिर यूक्रेन भी हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हमने उनकी मदद की। ट्रंप ने वाजे किया कि हम नेटो के लिए वहाँ क्यों हों जब वो हमारे लिए नहीं थे। और फिर नेटो को डोनाल्ड ट्रंप ने कागजी शेर करार दिया कि इनके पास कुछ नहीं है, अगर हम ना इनके साथ खड़े हों तो ये दुनिया में कोई जंग भी जीत नहीं सकते। देखिए कि दिफाई इत्तेहाद था, ये कभी भी एग्रेशन के लिए या किसी मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए नहीं था। अब दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि अगला नंबर क्यूबा का होगा। ट्रंप ने वेनेजुएला और ईरान में फौजी कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब हमारी बारी क्यूबा के अंदर जाने की और हम अगला महाज हमारा क्यूबा का होगा। अब क्यूबा से इन्हें क्या मसला है, ये मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने क्यूबा पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जी, जो आज भी बड़ी हद तक बरकरार है। और इन पाबंदियों का मकसद क्यूबा की हुकूमत पर दबाव डालना था। अमेरिका क्यूबा पर इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ सियासी आज़ादी और इंसानी हकूक़ महदूद हैं। क्यूबा इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है और अमेरिका पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाता है। और इसमें कैश पता क्या है, क्यूबा में तो आपको मुदाखलत नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में आपको ये मुदाखलत नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ की जमहूरियत गैर आइनी, गैर कानूनी होने के बावजूद आपको पसंद है। यहाँ की हुकूमत बनाने वाले भी आपको पसंद हैं, आपके फेवरेट हैं। यहाँ का शहबाज शरीफ आपको बार बार नोबेल इनाम के लिए जो नॉमिनेट करता है, इसलिए वो आपको पसंद है। इनको हर उस मुल्क की जमहूरियत पसंद आती है जो इनके मफादात से टकराव नहीं करेगी। जहाँ पर जमहूरियत इनके खिलाफ हो जाएगी या वहाँ की क़यादत इनके खिलाफ हो जाएगी तो नतीजा इमरान खान जैसा निकलेगा। एब्सोल्युटली नॉट कहा, हुकूमत गिरा दी। तो ये हर टेन्योर में, हर रजीम के अंदर अमेरिकन यही करते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं आपके सामने रख देता हूँ। ईरान के अंदर जब इन्होंने कहा ना कि लोगों को मारा जा रहा है, 1800 के करीब अफराद की हलाकतों की बात थी विदिन ईरान, जब ईरान के ऊपर हमला नहीं किया गया था। जब से इन्होंने जंग शुरू की है तकरीबन 2-2.5 हज़ार अफराद को शहीद कर दिया। जितना तुमने आयतुल्ला खामनाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया उससे ज़्यादा लोगों को तो तुमने शहीद कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया। कहा कि जनाब ये कस्साब हैं और हम ईरानी अवाम की हिमायत के लिए और उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इनके टोमाहॉक मिसाइल जिस तरह से उस स्कूल के ऊपर गिरे, ये सबसे बड़ी चार्जशीट है डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। और इन्हें अब कई बरस लग जाएंगे इस चार्जशीट के बदनुमा दाग को अपने चेहरे से धोने में। दोस्तों, डेमोक्रेट्स पर तनकीद भी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को पागल, दीवाने कहा और उनका मुवाजना ईरान से किया। वो होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग रोकने पर नाराज़ थे। ये लोग दीवाने हैं, ये मुझे ईरान की याद दिलाते हैं, बिल्कुल पागल हैं। ये अल्फाज थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किए। और फिर से जो सबसे अहम जुमला था जिसने डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को अब दुनिया के सामने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है, और वो क्या जुमला था। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं हारने वालों के साथ रहना पसंद करता हूं क्योंकि वो मेरी कामयाबियों की बातें सुनते हैं। जो लोग बहुत कामयाब हों वो अपनी ही कामयाबियां बयान करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जिनकी भी मुलाकातें डोनाल्ड ट्रंप से हुई हैं इस पिछले कुछ अरसे में, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया। ज़ेलेंस्की ने जाकर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश की तो वो नापसंदीदा हो गया और यूक्रेन के ऊपर तनकीद शुरू कर देता है डोनाल्ड ट्रंप। और जेडी वेंस की एंट्री आप याद कर लें कि वो मंजर क्या था। पहले उसने कपड़ों पर तनकीद की कि तुम्हारे पास सूट नहीं है और तुम डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आए थे, तुमने सूट क्यों नहीं पहना। और फिर उसके बाद उसके तरीके के ऊपर, उसके बोलने के ऊपर जो है जितने भी काबीना के लोग थे वो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो चेहरा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो अल्फाज का इस्तेमाल था, जो चुनाव था, वो बताता है कि वो अपने सामने किसी भी शख्स को सच बोलता हुआ नहीं देख सकता। और फिर आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के सरबराह जब डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए गए तो उनके अल्फाज थे कि मेरे पास जहाज़ नहीं है आपको देने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से कहा कि हाँ, अगर तुम्हारे पास जहाज़ होता
تو میں تمہارے سے یقیناً جہاز لے لیتا. اور پھر وائٹ ہاؤس اور ان کے ترجمانوں نے بڑی کوشش کی, بڑا زور لگایا مڈل ایسٹ سے جب ان کو جہاز ملا کہ اس کو ایک طرح سے کیمپین کے طور پر استعمال کیا جائے, دنیا کو بتایا جائے کہ جناب دیکھیں یہ کامیاب فارن پالیسی کا نتیجہ ہے, ایک انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور لوگ ہمیں جہاز گفٹ کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا امریکہ کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں, کہ کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کے سربراہ کو جہاز گفٹ کر دیا ہو؟ تو انہوں نے کافی زور لگایا. لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے نا اس کے اندر, یہ جو بگ بوائے کلب بنا کر بیٹھے ہیں نا, اس میں کوئی آپ کو بگ بوائے نظر نہیں آئے گا. بورڈ آف پیس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس بورڈ آف پیس کے اندر تمام وہ ممالک ہیں جن کی یقیناً خطے میں یا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک ایسا کنسورشیم آپ نے بنا دیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوگا, سپر پاور کے ساتھ کھڑا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی قد بڑھے گا, ان کو ایکسیس ملے گا آئی ایم ایف سے ڈیلز کروانے میں, قرضہ لینے میں, اور باقی معاملات کے اندر بھی ان کو ایک مارکیٹ مل جائے گی. تو ہر چھوٹے ملک نے اس کنسورشیم کا حصہ بنا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی بڑے آپ کے سپر پاورز ہیں یا یورپی یونین ہے, وہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. کاغذی شیر کیوں کہا کہ ہم آپ کے پاگل پن کا حصہ نہیں بن سکتے؟ لوگ اور ایسی قومیں جو اپنے فیصلے خود کرتی ہیں اور امریکہ کے کہنے پر فیصلے نہیں کریں گے, تو پھر وہ قومیں اس بگ بوائے کلب کا حصہ نہیں بنی, وہ الگ بیٹھی ہیں. یورپی یونین میں تمام ممالک جو ہیں وہ یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ نیٹو میں امریکہ نہ ہو, لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہرمز میں جا کر امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کر جو ہے اس میں لڑنا شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ارد گرد لوگ ایسے پسند کرتا ہے جو صاحب کی تعریف کریں. اور پھر سے شہباز شریف صاحب کا نام تو نہیں لیا, لیکن شہباز شریف صاحب کو آج وہ اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے, اس لمحے کو یاد کر رہے ہوں گے جب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ بھی کیا اور کہا کہ آپ محافظ ہیں. وہ آپ لوگوں کی تو بات کر رہے تھے کہ میں ہارے ہوئے لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں جو میری تعریف کریں, چونکہ اگر میں جیتے ہوئے لوگوں میں اور کامیاب لوگوں میں رہوں گا تو وہ اپنی کامیابی کی بات کریں گے. میں ایسے لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں جہاں پہ صرف میری ہی تعریف کی جائے, میری ہی کامیابی کے بارے میں کہا جائے. تو دوستو, نارسزم کسے کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں یہ بتا دیا, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خصوصیت ہے جو اب تک چھپی ہوئی تھی, لیکن آج دنیا کے سامنے یہ خصوصیت بڑی واضح طریقے سے سامنے آ گئی. اور مجھے میری جو ہمدردیاں ہیں آپ تمام دوستوں کی, کمنٹ ضرور کیجیے گا, وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ بھی کیا. 2 بار نوبل انعام کا انہوں نے ذکر کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا چاہیے, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے محافظ ہیں. اور ویسے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے حکمرانوں پر تنقید کر رہے تھے, مڈل ایسٹ کو اس جنگ سے آزاد کروانے کی بات کر رہے تھے, وہیں پر انہوں نے ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی جاری کی. اس سے پہلے یہ خبر آپ کو امریکنز نے ان کا کنفیشن سامنے نہیں آیا, بلکہ وہ انکار ہی کرتے رہے کہ کسی بحری بیڑے کو ایران کی طرف سے ٹارگٹ کیا. یہ پہلا موقع ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ الفاظ دہرائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا طیارہ بردار بحری جہاز جرالڈ پر ایرانی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز کو 17 مختلف زاویوں سے نشانہ بنایا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا حملہ بہت شدید تھا, جہاز پر موجود لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے. جب امریکہ یہ باتیں لیٹ کنفیشن کرتا ہے نا, تو یقیناً ایک اعتماد جو امریکنز کے اوپر ہونا چاہیے اس میں دراڑ پڑتی ہے. لوگ کبھی بھی اب امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. میں نے آپ کو نا جنگ کے شروع میں کہا تھا کہ اگر ایک میزائل بھی جا کر ان کے کسی بحری بیڑے پر گر گیا اور اسے روک نہ سکے اور تباہی ہوئی, تو یہ امریکہ کے لیے ایسی شرمندگی ہوگی جسے یہ کئی سالوں, کئی دہائیوں تک جو ہے وہ اپنے چہرے سے مٹا نہیں سکیں گے. اور آج دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اس کا اعتراف کر لیا کہ ہر طرف سے حملے ہوئے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. یہی تو وجہ ہوئی نا کہ آپ نے وہاں سے اسے پل آؤٹ کیا. اب کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں تباہی کے مناظر ہیں, اور جہاں پر اس بحری بیڑے کو پہنچایا گیا, اس کے بعد اس کا معائنہ کیا گیا, اور پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ صرف کچھ سادہ آگ نہیں تھی. آپ کہتے ہیں کہ فوجیوں نے آگ لگا دی, بلکہ یہ حملے تھے, اور اس کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت ناکام ہو چکا, جس کو ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ویسے ایک اینگل جو سعودی عرب کے حوالے سے فائنینشیل ٹائمز کا دعویٰ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان اور سعودیز کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, سعودیہ کے اوپر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے اوپر حملہ تصور ہوگا. اس طرح کی باتیں ہوئیں. اب یہ اصل میں معاہدہ کیا تھا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ فائنینشیل ٹائمز کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ عسکری حلقوں کی سوچ سے واقف ایک شخص نے کہا کہ سعودی معاہدہ اب ہمارے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ان کے بقول یہ معاہدہ دراصل مالی تعاون کے بدلے دفاعی توازن ڈیٹرنس کے لیے تھا, مگر نہ تو ہمیں کوئی نئی سعودی سرمایہ کاری حاصل ہوئی اور نہ ہی یہ دفاعی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو سکی.
पाकिस्तान खत्ते में जारी जंग के खात्मे के लिए खुद को सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरान तनाज़े में राब्ताकारी और वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। ईरान ने 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबे हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त भी दी। एक मुल्तान है जी जहाज़ का नाम गालबन, एंड देयर आर फ्यू अदर्स जिनको यहाँ से गुजरने की बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई है। यानी पाकिस्तान ने अपने आप को इस पूरी जंग से दूर रखा हुआ है, और हमारा जो ताल्लुक़ है वो सऊदीज़ के साथ भी उसी तरह हम रखना चाहते हैं जैसा ईरान के साथ है। और पाकिस्तान की हुकूमत को, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट लीड करे या हुकूमत शहबाज शरीफ साहब, उनको ये बात यकीनन मालूम हो चुकी है कि अगर सऊदीया के साथ हम खड़े हुए तो वो ईरान जिसने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो हमारा क्या हाल करेगा। और क्या हमारे आर्सेनल्स में या फिर हमारा जो तेल का मामला है, हमारे पास इतना सब कुछ क्या मौजूद है कि हम एक जंग के अंदर अपने आप को झोंक दें? कभी भी नहीं होगा। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉक्सीज सर उठाएंगी, तो पाकिस्तान कभी भी इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। सऊदीज़ को शायद इस बात का गुस्सा है कि यार ये हमारे साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे। आप देख लेंगे सऊदीज़ ने एक तो ज़ेलेंस्की के साथ एक मुआहदा कर लिया है, और दूसरा कतर ने भी मुआहदा कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।